أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. میری محترم دینی بہنوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مومنون 18واں پارہ اس کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العزت شروع کی ان آیتوں میں اپنے مومن بندے اور بندیوں کی صفات کو بیان فرمائے اور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ چند صفات جو ذکر کی گئی ہے، اگر مومن بندے اور بندیاں اپنے اندر اس کی مشق کر لے اور ان صفات اور ان خوبیوں کو اتار لے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بندے اور بندیاں کامیاب ہو جائیں. اللہ یقین دلا رہے کہ جن بندوں اور بندیوں نے یہ خوبیاں اتار لی، اللہ فرما رہے کہ وہ بندے اور بندیاں کامیاب ہو گئے. میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے کون سی خوبیاں اور کون سی صفات کو بیان فرمایا ہے. ظاہر ہے جب معلوم ہوگی تو یہ خوبیاں اتارنے کی محنت کی جائے گی. خوبیوں کو لانے کے لیے، اچھی صفات کو لانے کے لیے میری بہنوں محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کرنا پڑتا ہے اور برائی کو لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں. جب خوبی کی محنت چھوڑ دیں گے تو برائیاں خود بخود آ جائیں گی. ایک گھر ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی کرنی پڑتی ہے، کلر کروانا پڑتا ہے. اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ سب محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ نے اگر چھوڑ دیا اس گھر کو، سال 2 سال چند سال بعد وہ ویران اور کھنڈر ہو جائے گا. ایسا ہی اللہ پاک نے میرے اور آپ کا دل دیا ہے. اس میں اچھائی اور خوبیاں پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تھوڑے سے مجاہدے کی ضرورت ہے. اور یہ رمضان میں ان خوبیوں کی مشق کرنے کے لیے بہت اچھا موسم اللہ پاک نے دیا ہے، بہت اچھا موقع دیا ہے. اس تھوڑے سے مجاہدے پر اللہ رب العزت
یہ خوبیاں دل پر نقش کر دیں گے، اور جب یہ خوبیاں پیدا ہو جائے گی میری بہنوں کامیابی یقینی ہے۔ رمضان میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے، حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے روزے اور نماز کو آسانی سے ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے نماز روزے کو خراب نہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میری ماں و بہنوں، ایک مرتبہ اللہ سے مانگ کر ان خوبیوں کو اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت اور مشق کر لے، اللہ پاک زندگی سنوار دیں گے، آخرت بھی اللہ پاک سنوار دیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی روزے کی وجہ سے، رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے دل نرم ہے، خواہشیں دبی ہوئی ہے، نفس کو بھوک کے ذریعے دبا دیا گیا ہے، بھوکا رکھ کر شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب جب تھوڑی سی محنت کریں گے اللہ رب العزت ان خوبیوں کو اپنے فضل سے پیدا کر دیں گے۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں، بہت دل لگا کے سنیں میری بہنوں، آپ بہنیں اپنے کام کاج کو فارغ کر کر اپنے اوقات کو اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ بہت توجہ سے سنیں، بولنے والا کیسا بھی ہو، ہم دونوں اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ خوبیاں میرے اندر پیدا کر دے، آپ کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے تاکہ میرے اور آپ کا رمضان کامیاب ہو جائے، اور رمضان کامیاب ہو گیا 11 مہینے کامیاب ہو گئے۔ جس کے 11 مہینے کامیاب ہو گئے اللہ پاک نے اس کی زندگی کو کامیابی کرنے کا وعدہ کر دیا، ضرور اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہی صفات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے دل میں داخل کرنے کی محنت کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر۔ آج میرے آپ کے پاس نبی کی صحبت تو نہیں ہے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب طریقہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اللہ پاک ضرور زندگی سنوار دیں گے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے کن صفات کو کامیابی کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ کون؟ وہ مومن جو اپنی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین جو بیہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنی زکوٰۃ کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، جو اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن مرد جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اللہ پاک نے اجازت دی ہے فائدہ اٹھانے کی اپنی بیویوں سے، اور جو باندیاں ہیں تو اس میں فائدہ اٹھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس راستے کے علاوہ اپنی شہوت کو پورا کرے گا، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا مرد اور عورتیں دونوں سے
کہ یہ لوگ یقیناً حد تجاوزی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانات کی اور اپنے عہد اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. پھر واپس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، اللہ پاک فرما رہے یہی لوگ در حقیقت جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے مرد اور عورتوں کی خوبیوں کو بیان فرمایا، اور یہ صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں ان صفات کو اپنے زندگی میں داخل کریں. سب سے پہلی صفت، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا. نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا. ہم پڑھ ہی رہے نماز الحمدللہ. بہت کم آپ میں سے بے نمازی ہوں گے. اگر بے نمازی ہے تو وہ اس رمضان کی مبارک مجلس میں توبہ کرے اور نماز کا اہتمام کرے. اور نمازی والے جو ہم اور آپ ہیں اس وقت مجلس میں، وہ اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. کسے کہتے خشوع خضوع؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے کہ نماز تو ہم اور آپ پڑھ ہی رہے، لیکن خشوع خضوع کا اہتمام ہے کہ نہیں. خضوع کہتے ہیں ذات سے، خضوع، یہ دو لفظ استعمال ہوتے اکثر، خشوع اور خضوع. خضوع کہتے ہیں ظاہری ارکان سنت کے مطابق ہو. ہاتھ جہاں باندھنا ہے وہیں باندھا جائے، نگاہ کو جہاں جمانا ہے وہیں جما جائے، پیروں کو جتنا پھیلانا ہے اتنا ہی پھیلایا جائے، یعنی اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر نہ کیا جائے. تو ظاہری ارکان، جسم کے ظاہری اعضاء سنت کے مطابق رکھے جائیں. خشوع کہتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ، دل اللہ کی طرف متوجہ. میری بہنوں، آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے. نمازیوں کی نماز میں خشوع خضوع کی کمی ہے. خشوع خضوع، جتنا نماز خشوع خضوع سے پڑھی جائے گی اللہ کی نظر میں وہی نماز مجھے اور آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی. اللہ رب العزت 21ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب مجھے اور آپ کو اگر روکتی ہے تو بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میری نماز میں خشوع خضوع ہے، تبھی میں بری باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رک گئی. اگر میرے اور آپ کی نماز نے مجھ کو بری اور بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کام سے نہیں روکا ہے تو پھر میری نماز میں کمی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا. اللہ رب العزت ارشاد فرما دے اور یہاں پر بھی فرما دے کہ مومن کامیاب ہو گئے. اگر میں زندگی کے ہر موڑ پر ناکام ہوتے جا رہی ہوں، گھر میں ناکام، باہر ناکام، برادری میں ناکام، سب جگہ اگر میں ناکام ہوں، کوئی کام میرا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب نماز میں کمی ہے. ورنہ ہو نہیں سکتا میری ماں و بہنوں، جس کی نماز مکمل ہو، سنت کے مطابق ہو، خشوع اور خضوع ہو، وہ بے حیائی اور فضول کاموں میں لگے. کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو بہت تاکید سے بیان فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اگر میں بری باتوں سے نہیں رک پا رہی ہوں تو میری نماز میں کمی ہے. نماز میں تھوڑا سا خشوع خضوع پیدا کریں، پھر نماز میں مزہ بھی آئے گا،
اللہ کا دھیان جب پیدا ہو جائے گا اللہ سے دل بھی لگے گا، میرے اور آپ کے دینی اور دنیاوی مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ تو خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اور بندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 20 سال 40 سال نماز پڑھتے ہیں، ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی ہے، بلکہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ تو کیوں؟ وہ بے نمازی تھوڑی نہ ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی خشوع کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی خضوع کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی وضو صحیح نہیں کرتے، تو ان کی نماز کا یہ حال ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ پاک نے پہلی صفت کو بیان فرمایا، اور وہ اللہ پاک وہ صفت کامیابی کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندے ضرور کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ ان کے اندر پہلی عادت ہو کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ خشوع و خضوع سے پڑھنے کا طریقہ کیا؟ پہلی مجلس میں بتلایا جا چکا ہے، لیکن بار بار مذاکرہ کرنے سے دل کے اندر بات اتر جاتی ہے۔ تو پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ خشوع و خضوع کا مطلب نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ عام طور سے بھائی اور بہنیں شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے آتے ہی اس لیے ہے کہ ہم وسوسے کے پیچھے جاتے ہیں، وسوسوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیں۔ خشوع حاصل کرنے کا آسان طریقہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا ہے یا یہ بتلایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان ہو، اور نماز کے کھڑے ہونے سے یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے تھوڑا سا اس طرف دل کو متوجہ کرے کہ اے نفس اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنے کا مطلب کیسا، اس کو ہم کیسا سمجھیں گے؟ اس کے اللہ پاک دیکھنے کا یقین یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ ہم پڑھیں، تسبیحات جو پڑھے رکوع میں یا سجدے میں، اور جو تکبیرات بولے اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جو سورہ فاتحہ پڑھے یا قرات کرے، اس میں ہم اس آیت کی طرف اور اس تسبیح کی طرف دھیان دیں، بس دھیان دیں۔ ہم نے آپ نے نماز شروع کی، دھیان دیا، شیطان نے کوئی سوچ میں لے گیا تو سوچ میں چلے جانا گناہ نہیں ہے، پھر اس سوچ کو جب باقی رکھنا گناہ ہے، اس کو باقی نہ رکھیں۔ جیسا ذہن میں آ گیا کہ میں نماز میں ہوں، فوراً واپس آیتوں کی طرف دھیان دینا شروع کریں، خود سے اپنے دل و دماغ کو دوسرے کاموں کی طرف نہ لے جائیں۔ شیطان نے لے گیا کوئی کام کے سوچنے کی طرف تو کوئی بات نہیں، جیسا ذہن میں آ گیا واپس آیت کی طرف، اور رکوع میں ہو تو رکوع کی طرف، سجدے میں ہو تو سجدے کی تسبیح کی طرف دھیان دیں۔ یہ خشوع ہے بس۔ خشوع اس کو نہیں کہتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا دھیان ہی نہ آوے، بالکل۔ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، دھیان لائے گا وہ، اپنے کو دھیان نہیں لے جانا ہے خود سے۔ یہ اگر ہم اس طرح میری ماں و بہنوں چند دن مشق کریں، نماز میں خشوع ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جب فرما رہے ہیں کہ خشوع پیدا کرو، نبی حکم دے رہے کہ خشوع خضوع پیدا کرو، تو اس کا مطلب یہ صفت کو پیدا کرنا ممکن ہے۔ اللہ پاک ایسی کسی چیز کا مجھے اور آپ کو حکم نہیں دے سکتے جو ناممکن ہوتا۔ اللہ پاک ظالم تھوڑی نہ ہے۔ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، کوئی کام نہیں لیتے، تو پھر اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے کیسے کام لیں گے؟ اس کا مطلب خشوع ممکن ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور نماز میں خشوع آنے کے لیے میری ماں و بہنوں وضو کو کامل ادا کرنے کی کوشش کریں۔
وضو میں 3-4 باتوں کا دھیان دے، یعنی وضو کو بھی سنت کے مطابق پڑھے، وضو کو سنت کے مطابق کرے. جس کا وضو سنت کے مطابق ہوگا اس کی نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی. ہم وضو کو غفلت کے ساتھ کرتے ہیں. 2 باتوں کا بہت زیادہ دھیان دے، 2 چیزوں کا. عام طور سے پانی زیادہ نہ بہائے. پانی کا زیادہ بہانا گناہ ہے. چاہے مسجد میں وضو کرے، وہ تو ہم مرد کرتے ہیں، آپ لوگ تو نہیں کرتی ہو، یا گھر میں وضو کرے. گھر کے پانی کا بھی ہم اور آپ بل بھرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کم بہایا جائے، کم خرچہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 لیٹر پانی کے اندر وضو کر لیتے تھے. 1 لیٹر پانی تو بہت زیادہ ہم پانی بہاتے ہیں. اور پھر دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں. بعض مرتبہ نل چالو کر کے بات شروع ہو جاتی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں. وضو کو اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کریں. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اس کو پڑھ کر شروع کریں، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کو شروع کریں. حدیث میں آتا ہے کہ سنت کے مطابق وہی وضو ہے جو بسم اللہ کے ساتھ شروع ہو. اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے ہر وضو کو دھوتے وقت درود شریف کا اہتمام کریں، اور یہ تصور کریں کہ جو وضو دھو رہے ہیں اس سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن وضو کرتی ہے تو چہرہ جب دھوتی ہے تو چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتی ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں، سر کا مسح کرتی ہے تو سر کے اوپر جو گناہ ہوتے وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ تصور کرے اللہ میرے ہر عضو کے گناہ جھڑ رہے. اور لیفٹ ہینڈ دھوتے وقت اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھ لیں. یعنی اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مستور دعا میں بھی یہ دعا موجود ہے. آپ بہنوں کو بھی یاد ہے، ایسی بات نہیں، اور پڑھتے بھی ہوں گے. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں میری بہنوں، نماز کو اگر خشوع خضوع سے پڑھنا ہے تو نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے. وضو کو سنت کے مطابق جتنا کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ اچھی طرح ادا کریں گے، اللہ پاک نماز میں اتنی لذت دے دے گا. اور جس کی وضو اور نماز بن گئی اس کے زندگی کے دوسرے کام بھی بن جائیں گے. اور جس کی وضو اور نماز میں بگاڑ آ گیا اس کے اخلاق میں بھی بگاڑ ہوگا، اس کی زبان بھی ٹیڑھی ہوگی، وہ غصے کا بھی مریض ہوگا، وہ متکبر بھی ہوگا، وہ حسد بھی کرے گا. اس لیے کہ نماز سے اللہ پاک بدن کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں اور دل کو بھی سدھار دیتے ہیں. کیسی نماز؟ ٹھونگے والی نہیں. 2 منٹ میں ہم آئے اور 4 رکعت نماز پڑھ لی جلدی جلدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ جو وقت نکلنے لگتا ہے اس وقت جلدی سے سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت عصر کی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے، جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتا ہے. یہ منافق عورت کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اس لیے میری بہنوں، وضو کو سنت کے مطابق کم پانی میں، اور پھر ایک کمی رہ گئی مسواک کے ساتھ، مسواک کا اہتمام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی. خود کتنا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے. ایک وہ نماز جو مسواک کے بغیر جو وضو کیا جائے اور جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کریں، خصوصاً رمضان میں. رمضان میری ماں و بہنوں اصل میں ان خوبیوں کی عادت کرنے کا، مشق کرنے کا زمانہ ہے. اس میں تھوڑا سا مجاہدہ کر کے میں نے آپ نے اگر 30 دن ان اعمال صالحہ کی پابندی کر لی، اللہ پاک زندگی بھر نماز اور وضو کو بنا دیں گے.
زندگی بھر خوش و خضو دے دیں گے. تھوڑا سا وضو کے کتنے طریقے لکھے ہیں. اونچائی کی جگہ پہ بیٹھے، مستحب ہے قبلہ رخ ہونا. وضو کی سنتیں فقہا نے جمع فرمائی ہے، آپ کو سب پتہ ہے، تعلیم الاسلام میں موجود ہے. ان سنتوں کی عملی مشق کریں. سنن آداب کتاب ہے ایک، میں آپا جان سے کہہ دوں گا کہ وہ منگوا لیا جائے. ڈھابل کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا ابو بکر مصطفیٰ صاحب، انہوں نے لکھی ہے. ہر چیز کی سنتیں ہیں، طہارت کی، وضو کی، غسل کی، نماز کی، پاکی ناپاکی کی. آداب بھی لکھے، سنن و آداب کتاب کا نام ہی ہے. وہ اپنے گھر پہ منگوا کے رکھے، اس کا اشاعت بچوں میں مذاکرہ کرے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے نام دیا تھا پہلے بھی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ اگر ان دو کتاب کا بھی 10 منٹ گھر میں تعلیم ہو گئی، بچوں میں، شوہروں میں، بھائی بہنوں میں، تو انشاءاللہ پورا گھر متبع سنت ہو جائے گا. اور میری ماں بہنوں، عمل کے لیے علم تو معلوم ہونا چاہیے نا. علم ہی اگر نہیں ہوگا میرے اور آپ کو تو زندگی میں کیسے عمل آئے گا؟ اس لیے سنتوں کی کتاب کو سامنے رکھیں، وضو کو سنت کے مطابق کریں. صحابہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور نماز سیکھی تھی. معلوم ہو یہ بھی سیکھنا پڑے گا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے مکتب میں پڑھ لیا، ہم نے گھر پہ جا کر، آج 25 سال 50 سال میری عمر ہو گئی، جو میں نے تعلیم الاسلام میں وضو نماز پڑھی تھی ویسا ہی میں کر رہی ہوں. اس کو مشق کرنا ہوگا. الحمدللہ آپ کے ادھر دینیات کا مقبول ادارہ چلتا ہے، اتنی ساری بچیاں ہیں. میں بچیوں سے درخواست کروں گا کہ بیٹا تم اپنے اساتذہ سے، استادیوں سے وضو اور نماز کی عملی مشق کرو کہ وضو سنت کے مطابق کیسا کرتے ہیں. باقاعدہ پریکٹیکلی، ایک تو کتابی تعلیم ہوتی ہے، ایک پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے نا. کتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھا ہے، بہت محنت سے اس نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن وہ پہلے دن سرجن نہیں بن جاتا ہے. کسی ماہر ڈاکٹر کے ماتحتی میں رہتا ہے. سارے آپریشن کے رولز اس نے کتابوں میں پڑھ لیے ہیں، لیکن کوئی پہلے دن آپریشن نہیں کرتا ہے. سالہ سال تک ماہر سرجن کی ماتحتی میں رہ کر کام کرتا ہے. آپ بچیوں نے کتابیں پڑھ لی ہے کھانے پکانے کی کہ فلاں غذا فلاں ڈش ایسے بنائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ماں، خالہ، پھوپھی کے ماتحت رہ کر سیکھنا پڑتا ہے نا. یہ پہلے دن کوئی کچن نہیں سنبھالتا ہے. میری ماں و بہنوں، دنیا کی چھوٹی چیز بھی کسی ماہر تعلیم کی ماتحتی میں رہ کر اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں تو وضو نماز صرف کتاب میں پڑھ کر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو ان بچیوں سے کہہ رہا ہوں میں، آپ کو اللہ پاک نے اچھی استانیاں دی ہیں، ان کی خدمت میں وضو اور نماز کی عملی مشق کروائی. ان کو کہے، وہ سیکھے ہوں گے، انہوں نے مشق کی ہوگی، صرف سکھانے کی دیر ہے. اور ان آپ بہنوں سے بھی کہتا ہوں میں، جو عالمہ نہیں ہے، آپ کے محلے میں اچھی عالمہ موجود ہے، آپا کے پاس مدرسے میں اچھی استانیاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں آ کر وضو نماز تو سیکھو. ایک مرتبہ سیکھ لو. جو غلطی ہے، مسواک کیسے کرتے ہیں، خلال کیسے کرتے ہیں، چہرہ کیسے دھوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ کتاب میں بتلائے ہیں، وہ موجود ہے. اس لیے میری ماں و بہنوں، یہ بغیر مشق کے نہیں آئے گی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بہت سارے خلیفہ تھے. آپ نے نام سنا ہوگا. آخر میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، بمبئی سالہ سال آتے تھے. پہلے سہاگ پیلس میں بھی ٹھہرتے تھے، برسوں ٹھہرے. اس کے بعد حاجی ابراہیم دودھ والا کی بلڈنگ، اس میں بھی دودھ والے میں بھی ٹھہرتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی. حضرت تھانوی کے وائس خلیفہ تھے. آج بھی ان کے خلیفہ نماز اور وضو کی عملی پریکٹس کراتے ہیں.
کئی مریدین، کئی شاگرد اور کئی علماء نے سیکھا ہے ان سے. حالانکہ وہ علماء سیکھتے ہیں جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، لیکن کتاب میں جو کچھ ہے اس کو کسی ماہر انسان کی ماتحتی میں سیکھنا تو پڑے گا نا، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سیکھو. سوال کرنا، سیکھنا، یہ تو اس امتی کی شان ہے. اس لیے میری ماں و بہنوں، میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ نماز اور وضو کو سیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد نماز کو سنت کے مطابق اور وضو کو سنت کے مطابق کرنا ہوگا. اللہ پاک فرما رہے، پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. میرے مومن مرد ہو یا عورتیں ہو، یقیناً کامیاب ہو گئے. اللہ جس کی کامیابی کا وعدہ کر رہے ہو میری ماں و بہنوں، ہم ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. اللہ اپنے بندوں سے کیسے وعدہ کریں گے جھوٹا؟ اللہ پاک فرما رہے، آج تک جو میں ناکام ہوں اور مجھے اپنی ناکامی کا احساس بھی نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ میں نے یہ زندگی میں یہ خوبیاں بٹھانے کی کوشش نہیں کی. باقی جن مردوں اور عورتوں نے ان خوبیوں کو بٹھا لیا، یقیناً کامیاب ہو گئے. اللہ پاک فرما رہے، قد افلح المؤمنون. مومن مرد اور عورتیں کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی خوبی کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری خوبی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ حفاظت فرمائے، جو بیہودہ اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں. بیہودہ، فضول، لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. میری ماں و بہنوں، اللہ پاک فرما رہے لایانی بات، فضول کام، فضول بات سے بھی پرہیز کرنا یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے. اس وقت تک مومن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فضول کاموں سے اور لایانی باتوں سے اعراض نہ کرے، پرہیز نہ کرے. یہاں پر فضول بات کسے کہتے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ باتیں جس میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اور اگر اس بات کو نہ کرے تو کوئی نقصان نہ پہنچے. فضول یعنی لایانی، جس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی اس سے مفسرین نے ایک بات سمجھائی ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مومن کی صفت کیا بیان فرمائی؟ دوسری کہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. گناہ تو بہت دور کی بات، غیبت، جھوٹ کی مجلس، غپے اور ٹھٹا مارنا، ٹونڈنگ کرنا، آپس میں کسی کی حقارت سے کسی کو بلانا، بات کرنا، یہ سب چیزوں سے تو پرہیز کرنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تو گناہ کے کام ہے. اللہ پاک فرما رہے میری مومن بندے اور بندیاں تو لایانی بات جس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور بولنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، ان باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں. تو گناہ کی مجلسوں سے کتنا بچتے ہیں، فضول مجلسوں کے قریب بھی نہیں جاتے. اگر فضول مجلس میں بیٹھ گئے جہاں پر کوئی غیبت نہیں ہو رہی تو بھی اٹھ کر آ جاتے ہیں. میری ماں و بہنوں، ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں. ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں دوسرے کا ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تہمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بدگمانی ہو رہی کہ نہیں؟ گھروں کا حال دیکھ لیں. گھر میں مجلس لگے، باہر مجلس لگے، اپنی مجلسوں کو دیکھیں. جو بندے اور بندیاں غیبتیں کرتے ہیں تو ان کے دل کتنا تاریک ہو جاتا ہوگا. جو حسد کرتے ہیں، جو دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جو جھوٹ کی مجلس ہے، جس میں فیک خبر پھیلائی جاتی ہے. کبھی تو کسی کے خلاف ٹھٹا اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی کے خلاف پلان بنایا جاتا ہے، کبھی کسی کی برائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے. یہی تو غیبت ہے. اللہ پاک فرما رہے، اللہ کے رسول سے پوچھا صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فلاں بہن کے اندر وہ عیب موجود ہے اور اس کا ہم دونوں بہن ذکر کر رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو تم نے تہمت مار دیا. اب میری باؤ بہنوں، رمضان کی اپنی مجلسوں کو دیکھیں کہ میں اپنی زبان کی کتنی حفاظت کروں. اللہ پاک تو فرما رہے فضول بات تو نہیں کر رہے ہو، فضول بات جس میں کوئی فائدہ اور نقصان نہ ہو.
اس بات کو کرنے کو بھی اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، تو غیبت کی کہاں سوال ہو سکتا ہے؟ غیبت کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ رمضان میں روزہ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں 2 عورتیں لائی گئی، کہا کہ بہت پیٹ درد دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑا سا دشت منگوایا، گینڈی جسے کہتے ہیں نا، بڑا پیالہ پلاسٹک کا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا 12 ساڑھے 12 بج رہے ہوں گے، کہا کہ تم قے کرو۔ اس میں انہوں نے قے کیا، دونوں بہنوں نے قے کر دیا، اور اس میں گوشت کے ریزے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں عورتوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے سحری میں گوشت چکھا بھی نہیں ہے، اس میں گوشت کیسا نکل رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم نے سحری تو حلال مال سے کی تھی، لیکن تم نے غیبت کی ہو کسی بہن کی، اللہ پاک نے سامنے نتیجہ نکال دیا کہ تمہارے پیٹ سے مردار بھائی کا گوشت نکلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف، ایک بہن دوسری بہن کے خلاف غیبت نہ کرے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں مردار کا مردار گوشت کھانا ہے، وہ بھی اپنے بھائی کا، کیا تم پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو اللہ پاک نے تمہیں نقد سزا یہ دے دی کہ تم نے سحری تو حلال مال سے کیا تھا، اس کے بعد اپنی بھائی کی برائی بیان کرتے کرتے تم غیبت تک چلی گئی۔ میرے ماں بہنوں، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ ڈھال سے دشمنوں کے وار کی حفاظت ہوتی ہے نا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، تو جب دشمن ہوتے ہیں سامنے تو فوجی ڈھال پر وار کو روک لیتے ہیں نا، تو روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس ڈھال کو پھاڑنے کا کیا مطلب؟ کہا کہ جب تک کہ غیبت نہ کی جائے روزہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ مفتی تو کہے گا آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن اگر میں نے غیبت کی ہے، زبان درازی کی ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے، ڈانٹا ہے، مارا ہے کسی کو، میری ماں بہنوں سب روزے چالو ہیں، اشراق، چاش، توابین بھی چالو ہے، لیکن غیبت بھی چالو ہے، اللہ پاک ایسے روزے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مفتی تو کہے گا روزہ ہو گیا، چونکہ تم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا صبح صادق سے لے کر شام تک، سورج کے ڈوبنے تک، تو روزہ تو ہو گیا، لیکن اللہ کی نظر میں اس روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ پاک نے رمضان کے روزے دیے ہی تھے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کسے کہتے؟ گناہ سے بچنے کا، اپنی زبان کی اور اپنے آنکھ کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ آپ نے اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے تو بچا لیا، لیکن مردار بھائی کا گوشت کھا لیا آپ نے، چاہے ہمیں محسوس ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ اس لیے میری بہنوں، یہ روزے سے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ ہم 30 دن روزہ رکھ رہے، 30 دن تراویح پڑھ رہے، 20 رکعت تراویح۔ میری ماں بہنوں، کچھ بھی کرو، بعض بوڑھی عورتیں ہیں، 70 سال کی ہے، انسولین لے رہی ہے، لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے اور تراویح بھی پڑھ رہی ہے۔ عورتوں کی طرف سے واقعات آتے رہتے ہیں رمضان میں کہ بعض عورتیں روزہ بھی نہیں رکھتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، ان سے تو کیا گفتگو کی جائے، وہ تو ابھی بھی شیطان کے چنگل میں ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے۔ ابھی ایک جگہ سے ایک استانی ہے جو بچوں کو، لڑکیوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور جوان لڑکیاں اس علاقے میں قرآن پڑھنے آتی ہے، اس اللہ کی نیک بندی کے پاس، استانی کے پاس۔ اس خاتون نے خود مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، یہ جتنی بچیاں ہیں ان کے گھروں میں اکثر میں دوپہر میں کھانا بنتا ہے رمضان میں۔ میری ماں بہنوں، 30 روزے تو ہے، اللہ پاک فرما رہے ہم نے 30 روزے صرف دیے ہیں، چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے یہ۔ آج ہمارے کتنے رمضان نکل گئے، یہ بھی نکل جائے گا۔ آج 13 روزہ ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھے، آدھا رمضان تو نکل گیا، آدھا رمضان بھی نکل جائے گا، لیکن اس نے رمضان کے قیمتی مہینے میں بھی روزہ نہ رکھنا اور پھر تراویح نہ پڑھنا۔ پھر کتنی بہنیں روزہ تو رکھتی لیکن تراویح نہیں پڑھتی ہیں۔ میرے ماں بہنوں، 20 رکعت تراویح پڑھے۔ کتنی بوڑھی عورتیں ہیں، چلا نہیں جاتا ہے، انسولین لے رہی، لیکن روزہ بھی رکھتی ہے کسی طرح، اور اللہ پاک پورا کر دیتا ہے۔
اور تراویح بھی پڑھتی ہے، بیٹھ کر پڑھے، نہیں پڑھ پا رہے، کوئی تکلیف ہے کمر میں گھٹنے میں، لیکن آہستہ آہستہ پڑھ کے 20 رکعت پوری کر لیں۔ میرے ماں بہنوں، جس نے 30 دن تراویح پڑھا ہو، 30 دن نماز پڑھی ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے ہو اور 30 روزے رکھے ہو، اللہ پاک اس کی زندگی کو کامیاب نہ کرے اور اس کے باطن کو سنوارے نہ، اور اللہ پاک اس سے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ برائی اور فحش کاموں سے نہ رکے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میری ماں بہنوں، سب قرآن حدیث جھوٹ ہو جائے گا نہیں تو۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرے، وضو کو سنت کے مطابق کرے، زبان کی حفاظت کرے، ایسی بات کو زبان سے، گناہ کی بات تو نکالنا دور کی بات، ایسی بات بھی نہ نکالے جو لایانی ہو، یعنی اگر آپ نہ بولتی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور آپ نے بول دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ مومن مرد اور عورتیں فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں نا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فضول بات بولنے سے بہتر ہے کہ اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، تسبیحات پڑھ لو۔ اور میری ماں بہنوں، فضول بات تو یہ ہو گئی، اللہ پاک فضول کاموں سے بھی پرہیز کرنے فرما رہے۔ یہ موبائل کیا ہے؟ فضول ہے، آپ تنہائی بیٹھے ہیں لیکن غلط سائٹ پہ چلے گئے ہم اور آپ، غلط چیٹنگ کر رہے، تو بات تو کچھ نہیں کر رہے لیکن لکھ رہے تو رہے نا، غلط سائٹ تو دیکھ رہے۔ چلو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، آپ اچھی سینری دیکھ رہے، کوئی سیریل بھی نہیں دیکھ رہے، چلیے جانے دیجیے، کوئی فوٹوز بھی نہیں دیکھ رہے، ناجائز چیز بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن فضول بھی اگر کچھ دیکھ رہے تصویریں سینری کی، تو بھی اس دریا کی اور اس درخت کی تصویر رمضان میں دیکھ کر اس سے بہتر تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے۔ اس لیے موبائل کا بھی ٹائم بنائیے۔ رمضان میں اگر پابندی ہو گئی، میرے ماں بہنوں، اللہ پاک پورے سال کی پابندی کر دیں گے۔ آج اس موبائل نے بھی گھروں میں تماشا کر رکھا ہے، میرے اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو بھی اجاڑ دیا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ میں تو فضول کام بھی نہیں کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن فضول عمل تو فضول موبائل میں تو ہو، ایک 2 گھنٹہ اس میں ضائع کر رہے ہو، تو یہ بھی تو وقت ضائع کرنا ہوا۔ تو میرے اور آپ کا باطن کیسا بنے گا؟ اس آیت میں ہم بھی آ گئے، سمجھے؟ صرف فضول بات مراد نہیں ہے، فضول کام، فضول مجلس، فضول عمل، فضول سامان کو اپنے ساتھ میں رکھنا، یہ فضول ہے۔ موبائل کام کی ضرورت کے لیے کام پہ لے لے، باقی اس کو لاک کر دے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ بس میری ماں بہنوں، وقت زیادہ ہو گیا، آگے بھی بیان ہے، مجھے جانا ہے، تو رمضان کا بھی مہینہ ہے۔ حالانکہ سوچا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ 7 صفات کی تشریح کر دوں، لیکن 2 صفات کی تشریح ہو گئی، پھر زندگی رہی تو چوتھے ہفتے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ رمضان بعد اس آیت کی تفسیر کو پورا کر دیں گے۔ باقی ان صفات کا تو آپ کو علم ہو ہی گیا ترجمے سے، کہ اللہ پاک نے ان 7 صفات کو بیان فرمایا ہے، اور پہلی اور 7ویں صفت نماز ہی کو بیان فرمایا ہے، یعنی اول اور آخر میں واپس نماز کو بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے نماز کے اوپر محنت کر لی، خشوع خضوع کی، اللہ پاک یہ 6 صفات بھی زندگی میں داخل کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ پاک اس کو دل میں اتارے، عملی زندگی میں تبدیلی پیدا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے روزے نماز کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس دعا پڑھا دیتا ہوں میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ 2 منٹ سے مختصر سی دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امری یکون، اللہم صلی علی محمد بعدد ذرۃ کل الف مرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے ہمارے لیے، رمضان کے روزے داروں کے لیے آپ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ اے اللہ یہ اعمال ابھی بھی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے، اے اللہ ان نماز اور روزے کو خشوع خضوع سے ادا کروا دیجیے، فضول کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، زبان کی حفاظت فرما دیجیے، زبان کے گناہ سے اللہ حفاظت فرما، آنکھوں کی حفاظت فرما،
شرمگاہوں کی حفاظت فرما، نظریں نیچی کر کے چلنے والا بنا، نظر کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ حیا اور عفت نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، امانتوں کو صحیح امانت کو رکھنے والا بنا، امانت کو سامنے والے تک صحیح پہنچانے والا بنا، خیانت کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ وعدے کو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام منافقت والے اعمال سے میرے اور ان بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دل میں اپنی محبت ڈال دیجیے۔ اے اللہ ان روز اور نمازوں کو قبول فرما دیجیے، امت کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ امت کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں کئی اذانوں پر پابندیاں ہو رہی ہے، کئی روزے اور نمازوں پر آفتیں اتاری جا رہی ہے۔ اے اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو بھلا دیا، آپ نے ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کے روزے داروں کی حفاظت فرما، غریب بیواؤں کی حفاظت فرما، اچھی طرح نماز پڑھنے والا بنا، امت کو ہدایت دے، آپ سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ ہم رمضان اور غیر رمضان ہمارے لیے برابر ہے، جو جھوٹ اور جو گناہ پہلے چالو تھے وہ آج بھی چالو ہے۔ اللہ آپ کی مدد کیسے وہ کر سکتی ہے؟ اللہ آپ توبہ کرتے ہیں، یہ بہنیں تب توبہ کرتی ہے آپ کی خدمت میں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، دل کو سنوار دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن مائیں جن بہنیں مجلس میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جن کی اولاد بیمار ہے ان کو شفا دے دیجیے، جن کے گھر میں کوئی مرد بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، ان کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ 20 رکعت تراویح کو اہتمام سے ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ پورے امت کے حالات کو درست فرما، پوری امت کے تدین اور تقوی نصیب فرما، پوری امت کو آپ کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے امت کو روزے اور نماز کو اہتمام سے ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ سود سے، رشوت سے، انٹرسٹ سے، اے اللہ شراب سے، چرس سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان نسلیں، اے اللہ بہت سارے نوجوان آج بھی چرس میں، شراب میں مبتلا ہے۔ اے اللہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غیرت آتی ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کو غیرت آتی ہے، زمین پہ زلزلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے۔ اے اللہ زلزلوں سے حفاظت فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کی اسکیموں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ظالم بادشاہ مسلط ہے ہمارے اوپر، اے اللہ آپ ہی ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، پورے امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ظلم سے حفاظت فرما دیجئے۔ کہیں ہمارے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، کہیں ہماری کھیتی باڑی تباہی کی جا رہی ہے، کہیں ہم سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان چھوٹے موٹے دھندے کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ ان کی اسکیموں کو ناکام کر سکتے ہیں۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ قرض جو ہے بھائی بہنوں پر ان کو قرض سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ ہمیں زکوٰۃ کو صحیح دینے والا بنا، صحیح گھر تک پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ پوری امت کو عافیت نصیب فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت پہ رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم